یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم دے بعد پا دے، وہ بیچارے نو پسا دے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہوا؟ یہ مت سمجھیں کہ 5 اگست 2019 اچانک ہو گیا، بالکل اچانک نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ الحق ہے۔ عمران خان پر جن لوگوں نے الزام لگایا، جھوٹ بولے، اب انہی کے منہ سے میرا رب سچ نکلوا رہا ہے اور ان سب کو ننگا کر رہا ہے۔ جو عمران خان کے وزیراعظم ہوتے ہوئے ملک کے وزیراعظم سے چھپ کر، جھوٹ بول کر، انڈیا سے بیک ڈور رابطے کر کے اپنی ایک الگ پالیسی چلا رہے تھے۔ ویڈیو بیان سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کون کون سے پاکستان کے طاقتور لوگ کشمیر کو بیچنے کے چکر میں تھے؟ انڈیا نے جو کیا اس کو چھوڑ دو نا، انڈیا کی تو مذمت کرتے ہیں بھائی، دشمن ہے وہ۔ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی۔ مجھ جیسے صحافی کو یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ سیز فائر کے بعد لائن آف کنٹرول پہ انڈین آرمی جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی جو مال مویشی ہے ان پر فائرنگ کرتی ہے تاکہ وہ ہجرت کر کے پیچھے چلے جائیں، علاقے خالی کر دیں۔ اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ بس انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چھٹا گا نہیں، باقی جو انہوں نے کرنا تھا کہہ دیا۔ چھتر پریڈ کی اس نے ہماری۔ اب وہ سن لیں ان کا سلوشن کیا تھا کہ جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے وہ ہندوستان کے پاس رہے، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے۔ یہ کوئی سلوشن ہے یا دھوکہ دہی ہے؟ دھوکہ۔ ہم نے یہ بات اس وقت کی جب وہ صاحب، نام لے ہی دیتا ہوں یار، جب وہ صاحب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف، جب وہ آرمی چیف تھے، اس کے ہٹنے، آرمی چیف سے کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بات نہیں کی۔ یہ ساری باتیں بھی وہ اس وقت کر رہا تھا جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی، اور 9 مہینے اس نے میرے پہ پابندی لگائی رکھی انہی باتوں کی وجہ سے۔